الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشاکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کہ سورہ ملک اس کی 23 نمبر 24 نمبر اور 25 نمبر 26 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ 29ویں پارے کی یہ پہلی سورہ ہے، سورہ ملک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر انسانی تخلیق کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر اپنی قدرت کے حسین مناظر، اپنی قدرت کے حسین چیزیں کائنات کے اندر پیدا کی ہیں۔ ہر چیز حسن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انوکھی بنائی ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے اور اس کی ربوبیت اور قدرت کا ایک کمال ہے۔ کٹاؤ تھوڑی ذرا ماسٹر بٹن میں تھوڑا سا ماسٹر بڑا بٹن ماسٹر تھوڑا سا ماسٹر ہونے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر تخلیقات میں سے سب سے زیادہ حسین جو تخلیق کی وہ حضرت انسان کو کی ہے۔ اس انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے نشیب و فراز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ امیری بھی رکھی ہے، غریبی بھی رکھی ہے، سلطانی بھی رکھی ہے، فقر بھی رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے مصائب، غم، امتحانات و آزمائش یہ چیزیں رکھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی تخلیق کا ایک مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اجاگر کیا ہے۔ بحیثیت انسان یہ بڑے کمالات کا بھی مظہر ہے اور یہ کمزوریوں کا بھی اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ جس کو انسان اپنے دن اور رات میں قریب سے دیکھتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے۔ وہ اس کی بیماری ہو، اس کی خوشی ہو، اس کا غم ہو، یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو یہ بہت ساری چیزوں پر امتحانات سے گزر جاتا ہے۔ اب اس کو امتحانات سے کامیاب کرنے والا بھی وہ ہے اللہ، اور اس امتحان کے اندر ڈالنے والا بھی یہ اللہ ہے۔ اور یوں نظر آتا ہے نا کہ جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال کے لیے پیدا کی ہیں۔ کٹاؤ سے تھوڑا کیا کنی کو بری میں آنکھا ہے، قدرت کے کمال دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان قریب اللہ دکھائے گا آیاتنا فی الآفاق، آفاق کے اندر
آسمان کے کناروں پر، زمین کے کناروں پر، وفی انفسہم، اور تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے وجود کے اندر، تمہاری جان کے اندر، تمہارے اعضاء کے اندر، یہ اللہ اپنی قدرت کے کمال تمہیں دکھائے گا۔ اب انسان اگر غور اور فکر کرے تو قدرت کے کرشمے جو میرے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں نا، جو میرے روز و شب کے اندر اللہ نے مجھے دکھائے ہیں، سب سے بڑا اس کی قدرت کا کرشمہ میرا وجود ہے، میری اور آپ کی ذات ہے، سب سے بڑا کرشمہ اس کی قدرت کا۔ میرا بولنا، میرا سننا، میرے دل کا دھڑکنا، میرے ہاتھوں کا پکڑنا، میرے پاؤں کا چلنا، میرے دماغ کا سوچنا، میری آنکھوں کا دیکھنا، یہ سب اس کی قدرت ہے، سب اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور انسان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ بے تحاشا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے اس کی زبان سے یہ نکلتا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارا پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تیری کائنات میں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے، کوئی بھی چیز تو نے لا یعنی نہیں پیدا کی، جس کا مقصد نہیں ہے کائنات کے اندر، کوئی بھی چیز لا یعنی نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، سبحانک، ہر عیبوں سے اور نقصوں سے پاک کون ہے؟ اللہ، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ کوئی کائنات کا انسان ہے، نہ اس کی کوئی مخلوق ہے جو نقص سے پاکیزہ ہو، عیب سے مبرہ ہو۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مجھے اللہ نے اتنا کہا کہ اگر تو کائنات پہ غور اور فکر نہیں کرتا نا تو اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ کر، اپنے اعضاء پہ کر، اپنے وجود پہ کر، اپنی دونوں آنکھوں کے سیدھا ہونے پہ کر، اپنے نتنوں کے سیدھا ہونے پہ کر، اپنے دو ہونٹوں پہ کر، اپنی زبان کے بولنے پہ کر، اپنے ہاتھوں کے سیدھا بالکل سٹریٹ ہونے پہ کر، اپنے پاؤں کے بالکل سیدھا ہونے پہ کر، جن کے اندر اللہ نے یہ نہیں رکھا ایک پاؤں چھوٹا رکھے ایک بڑا کر دیا، ایک ہاتھ بڑا رکھا ایک چھوٹا رکھا، ایک بازو لمبا کر دیا ایک کو پیچھے کر دیا، ایک آنکھ اوپر لے گیا ایک نیچے لے گیا، ایک کان اوپر لے گیا دوسرا نیچے لے گیا۔ قدرت نے یہ نہیں کیا۔ قدرت نے کیا کیا؟ فسواک فعدلک، برابری کی سطح پہ انصاف کیا اللہ نے میرے وجود کے ساتھ۔ یہ سمجھے فسوا کا، میرے اعضاء کو برابر رکھا، فعدلک، میرے وجود کے ساتھ اس نے انصاف کر دیا، عدل کر دیا۔ اس نے بہت بڑا احسان کر دیا کہ میرے وجود کے اندر نقص نہیں اس نے آنے دیا، میری آنکھوں اور کانوں کے اندر نقص نہیں آنے دیا، میری پیشانی اور میرے ہاتھوں کے اندر نقص نہیں آنے دیا۔ تو یہ اس کی قدرت ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ ملک کی، قل هو الذی انشأکم، میرا پیغمبر ان سے کہہ دے، انشأکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، دھڑکنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، لیکن کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بڑے تھوڑے لوگ ہیں کائنات کے اندر کہ جنہیں اللہ نے بنایا پیدا کیا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ بڑے تھوڑے لوگ ہیں، قلیل، بڑے تھوڑے لوگ ہیں ما تشکرون جو اس کا شکر کرتے ہیں۔ قل، میرا پیغمبر ان سے کہہ، هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، زرع لکم، جس اللہ نے زرعکم فی الارض، تمہیں زمین پر پھیلایا، زمین پر تمہیں چھوڑ دیا، زمین کے اندر بہت ساری نسل تمہاری چھوڑ دی، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، لیکن ایک وقت آئے گا تم نے اسی کی طرف اکٹھے ہو کے جانا ہے، ایک دن آئے گا الیہ تحشرون، سب کے سب ایک میدان کے اندر اکٹھے اللہ کر دے گا، اور وہ دن ہے قیامت کا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ،
لوگ پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کی دائی سے پوچھتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدے کا وقت، متا کب ہے؟ یہ جو تو کہتا ہے نا کہ کائنات میں اکھاڑ بچھاڑ ہوگی، جسے اللہ نے ایک مرتبہ پیدا کیا اسے مارے گا، پھر اسے قبروں سے اٹھائے گا، متا کب ہے وہ وقت؟ ہاد الوعد، یہ جو تو وعدہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے تو وہ دن لے کے آ، ہمیں بھی پتہ چلے۔ یہ کافر کہتے تھے، پیغمبر سے یہ مطالبہ کرتے تھے، ہاد الوعد ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے تو قیامت کو بپا کر کے دکھا۔ قل، اللہ جواب دیتا ہے، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے، انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں تمہیں قیامت کے دن سے، میں تو ایک تمہیں وعید سنانے والا ہوں قیامت کے دن سے کہ وہ دن آ کے رہے گا۔ اب میں نے پہلی آیت پڑھی، میرا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، انشأکم، ہم نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے تمہیں دل دیا عقل فہم فراست کے لیے۔ اب میرا اللہ کہتا ہے دیکھیں انسان ہے کیا؟ اللہ کی قدرت کا بڑا حسین مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے کمالات کا پتہ چلتا ہے، اس کے وجود پہ نظر دوڑا کے اللہ کے کمالات کا پتہ چلتا ہے، انسان کے ہر عضو کو دیکھ کے اللہ نے اس کا ہر عضو با کمال بنایا، حسن اور جمال کا پیکر بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اس جیسا حسین کائنات کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اوے اور تینوں کی مسئلہ ہے؟ اللہ نے کائنات کا حسین مظہر کائنات کے اندر اس انسان کو بنایا ہے۔ اب دیکھیں میرا رب کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اس پر ایک وقت ایسا تھا کہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ حل اتا علی، سورہ دہر کی آیت ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا تھا کہ کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا تھا، کوئی اس کا سوچتا ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک اچھلنے والے قطرے سے، پانی کے آب سے، پانی کے قطرے سے، نبتلی، ہم نے اس کے اندر الٹ پھیر کر دیا، کبھی ایسے پلٹایا، کبھی ایسے پلٹایا، کبھی ایسے پلٹایا، کبھی اس پر ایک عرصے میں اسے اس شکل میں رکھا، پھر دوسری شکل میں لے کے آئے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ایک وقت آیا ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا انسان بنا دیا، سمیعًا بصیرا۔ اب یہ اللہ کہتا ہے سورہ دہر میں۔ آئیے سورہ مومنون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میرا اللہ کہتا ہے ہم نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے گوندنے سے، مٹی کے خمیر سے، اور مٹی کا خلاصہ بنا کر ایک ہم نے مختلف جگہ سے لے کر ہم نے اسے گوند کر ایک انسان بنا دیا، اس کا مجسمہ بنا دیا۔ دوسری جگہ پہ میرا رب کہتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، یہ بجنے والی مٹی سے، جب اس کو مٹی کو پکایا جاتا ہے نا تو اسے ٹھوکر لگائے نا انگلی سے تو بجتی ہے، آواز آتی ہے، من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے ایک بجنے والی مٹی سے، کھڑکنے والی مٹی سے ہم نے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، اللہ کہتا ہے ایک محفوظ مسکن اسے دے دیا، ایک قرار کی جگہ پر ہم نے اسے رکھا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ،
پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو جو قرار کی جگہ پہ رکھا، علقہ، ایک لوتھڑا بنایا خون کا، جمے ہوئے خون کا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہم نے ایک گوشت کی بوٹی کی شکل دے دی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جب گوشت چڑھ گیا اس کی ہڈیوں پہ، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم نے ایک علیحدہ ہی تخلیق پر اسے پیدا کر دیا، علیحدہ ہی شکل میں پیدا کر دیا، علیحدہ ہی اپنی قدرت کا کمال اور کرشمہ دکھا کے ہم نے اسے پیدا کر دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ، بڑا بابرکت ہے اللہ، اس سے بڑی برکت دینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ احسن الخالقین، اور سب سے اچھی تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ، جس نے یہ انسان بنایا، یہ انسان پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اسے موت بھی دوں گا، جسے پیدا کیا ہے نا اسے موت بھی دوں گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، موت دے کے پھر چھوڑ نہیں دوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر اسے اٹھاؤں گا ایک دن، یوم القیامت تبعثون، پھر اٹھاؤں گا قیامت کے دن کہ اٹھ، اب میری طرف پلٹ کے آ، اپنی زندگی کے سانسوں کا حساب دے، اب آ اپنے اٹھائے ہوئے ہر قدم کا حساب دے، اب آ اپنی آنکھ کے ہر چپکانے پہ حساب دے، اب آ اپنے کانوں کے ہر سنوائی پہ مجھے حساب دے، اب آ اپنی زبان کے ہر کلام کرنے پہ مجھے حساب دے، اب آ اپنے ہاتھوں کے ہر پکڑنے پہ مجھے حساب دے، یوم القیامتی تبعثون۔ اب قرآن دیکھیں، سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے پانی سے اور بشر بنا دیا، انسان بنا دیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، جب یہ پیدا ہوا نا اب یہ قابل نسب بھی بن گیا، نسب نامہ بھی اس کا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ، اس کے دادے کا یہ، اس کے پردادے کا یہ، فلانے کی نسل تھے، فلانے کے قبیلے تھے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ نے پھر اسے قرابت داری والا بنا دیا، اب رشتہ دار بھی ہیں، یہ اس کا تایا ہے، یہ اس کا چاچا ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے، یہ اس کا ماما ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہیں، یہ عزیز و اقارب ہیں۔ صاحب نسب بھی بنایا، صاحب قرابت داری بھی اسے بنا دیا میں نے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑا قادر ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قادر مطلق ہے، قدیر ہے، ساری چیزوں پہ اگر قدرت کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نہ تیری قدرت، نہ میری قدرت، نہ انسان کی قدرت۔ انسان تو اپنی کسی چیز پہ قادر ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے نا کہ میں قادر ہوں، اپنی آنکھ پہ یا اپنے بولنے پہ یا اپنے پکڑنے پہ، یہ قادر نہیں ہے۔ رب نہ چاہے تو یہ نہ پکڑ سکتا ہے نہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ آگے چل کے یہ تذکرہ کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا پھر سورہ آل عمران کے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیری رحم مادر کے اندر، تیری ماں کے رحم کے اندر، یصورکم، تیری تصویر بھی ہم نے بنائی، تیرا یہ نقش و نگار چہرے کا ہم نے بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تیری شکل و شباہت ہم نے بنائی، تیرے چہرے پہ آنکھیں، کان، ناک، منہ ہم نے لگایا، تیرے وجود پہ ہاتھ پاؤں ہم نے لگائے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے ہم نے چاہا۔ رب کہتا ہے جیسے ہم نے چاہا ہم نے تیری شکل بنا دی۔ پھر میرا رب کہتا ہے سورہ نحل کے اندر واللہ
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ہم نے تمہیں نکالا، اگر ہم نہ چاہتے تو تم نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور جب تم نکلے پیدا ہوئے دنیا میں آئے، لا تعلمون شیئا، تجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا تیری خوراک کہاں پہ ہے، تو نے کیا کرنا ہے، دنیا میں لینے کیا آیا ہے، لا تعلمون شیئا، یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تجھے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے سورہ بلد میں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دیکھنے کے لیے تمہیں دو آنکھیں دے دی، ہم نے بولنے کے لیے تمہیں زبان دے دی، وشفتین، ہم نے تبسم کرنے کے لیے، ہلنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے ہم نے تجھے یہ دو ہونٹ دے دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے تیرے سامنے نیکی اور بدی رکھ دی، کفر اور ایمان رکھ دیا، اچھائی اور برائی رکھ دی، کہ کدھر تو جاتا ہے، کس طرف چلنا چاہتا ہے، ہم نے دونوں راستے تیرے سامنے کھول دیے۔ میرا اللہ کہتا ہے سورہ روم میں، رب نے فرمایا کہ تیرے وجود میں بھی میری قدرت موجود ہے، تیری تخلیق میں بھی میری قدرت موجود ہے، قادر مطلق جو ہوا میں تیرا رب جو ہوا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، جب ہم نے انسان بنا کے تجھے پیدا کیا تو تنتشرون، میری زمین پہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، چلنے لگا، پھیلنے لگا، میری زمین پہ گھر بنانے لگا، میری زمین سے پانی نکالنے لگا، میری زمین پہ اپنا اناج اور غلہ لینے لگا، میری زمین پہ کھیتی باڑی کرنے لگا، میری زمین پہ راستے بنانے لگا، اور میری زمین پہ ساری چیزیں اپنے لیے یہ نکالنے لگا۔ اذا انتم بشر تنتشرون، یہ بھاگنے لگا، میری زمین پہ چلنا پھرنے لگا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، ہم نے تمہاری زوج پیدا کی، ہم نے مرد کے وجود سے اس کی عورت کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ سکون حاصل کر لے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے مرد اور عورت کے رشتے میں محبت رکھ دی، مہربانی رکھ دی، شفقت رکھ دی، اللہ نے اس رشتے کے اندر محبتیں پھیلا کے رکھ دی، مودتیں پھیلا کے رکھ دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، میری نشانیوں پہ غور اور فکر وہ کرتے ہیں کہ جو سوچ پیدا کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیدا کی، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ ومن آیاتہ، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے، جس طرح انسان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ واختلاف السنتکم، اللہ نے تمہارے رنگ علیحدہ بنائے، اللہ نے تمہاری زبانیں جدا بنائی ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری بولیاں جدا ہیں، تمہاری رنگتیں جدا ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، اور تمہاری زبانیں جدا اللہ نے رکھ دی ہیں، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، چاہیے کہ اللہ کی آیتوں پہ، اللہ کی نشانیوں پہ یہ جہان والے غور اور فکر کریں۔ ومن آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے منامکم، کہ تم سو جاتے ہو، یہ نیند بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ نیند بھی اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ یہ جو ہم رات کو سو جاتے ہیں، آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، منامکم باللیل والنہار، یہ دن بھی اللہ کی نشانی ہے، رات بھی اللہ کی نشانی ہے، سونا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وابتغاؤکم من فضلی، یہ دن کی روشنی کے اندر رزق کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانی۔
رات بھی اللہ کی نشانی، ہماری نیند کا آنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، دن کا اجالا بھی اللہ کی نشانی، اور اس کے اندر روزی کا کمانا، سفر کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اللہ کہتا ہے غور اور فکر کرو میری نشانیوں میں جو قوم سننے والی ہے، جس کی سماعت ٹھیک ہے، جس کے کانوں سے میری قدرتیں ٹکراتی ہیں، جس کے کانوں سے میرا کلام ٹکراتا ہے، وہ اس کے اندر نشانیوں پہ غور کرے۔ وَمِنْ آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ یُریکُمُ الْبَرْقَ، یہ جو بجلی چمکتی ہے، اللہ تمہیں دکھاتا ہے یُریکُمُ الْبَرْقَ، یہ بجلی آسمانوں پہ چمکتی ہے، کوندتی ہے، خوفاً وطمعاً، اس کے اندر اللہ نے خوف بھی رکھا اور امید بھی رکھی۔ بجلی چمکتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، رات کی شکل پیدا ہوتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، استغفار پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دیتا ہے، یا بجلی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر وطمعاً، اور انہی بادلوں کے اندر چمکنے والی بجلی سے اللہ نے اس کی امید بھی رکھ دی، طمع بھی رکھ دیا۔ امید کیا ہے کہ بادل آئے ہیں، بارش برسے گی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ بادلوں سے پانی برسائے گا، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرے گا، یہ خشک زمین کو اللہ ہرا بھرا کر دے گا، یہ فصلیں نہ ہونا اور یہ قحط زدہ زمین کو اللہ ابھار دے گا، فصلیں نکلیں گی، پھل پیدا ہوں گے، درختوں کے پتے نکلیں گے، جھاڑیاں نکلیں گی، جانوروں کی خوراک بنے گی، انسانوں کے لیے پھل یہاں سے نکلیں گے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والے فہم اور فراست والے میری نشانیوں میں عقل کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ سورہ روم میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کی ہیں، ہم کیا ہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود خود سراپا اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم نہ غور کریں یہ علیحدہ بات ہے، ہم نہ سوچیں یہ علیحدہ بات ہے، ہم نہ فکر کریں یہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کی قدرت ہمارے اوپر حاوی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری دور و نزدیک سے پکارے سننے والا، کوئی سمیع ہو، کوئی بصیر ہو، کوئی علیم ہو، کوئی خبیر ہو، وہ کائنات کے اندر ایک ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ سورہ قصص کی آیات ہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اسی کی تعریفیں ہیں، دنیا میں بھی اسی کی، لہ الحمد فی الاولی، اسی کی تعریفیں ہیں، اور تعریفوں کے لائق ہی وہ ذات اللہ کی ہے۔ والآخرہ، اور آخرت کے دن بھی ساری کائنات اسی کی تعریفیں کرے گی، ساری کائنات اسی کی تعریفیں کرے گی، ساری کائنات اسی کی حمدیں کرے گی۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی تعریفیں کریں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ایک موقع تو ہمیں دے دے، ساری تعریف اور قدرتوں کا مالک صرف تو ہی ہے۔ لہ الحکم، لہ الحکم، حکم کس کا چلتا ہے کائنات میں؟ اسی کا۔ بادل وہی گھسیٹ کے لاتا ہے، سورج اسی کی مرضی سے چھوائیں پھینکتا ہے، چاند اسی کی مرضی سے منور ہے، زمین کے اندر آبشاریں اسی کی مرضی سے چلتی ہیں، بادل اسی کی مرضی سے بارش برساتے ہیں، زمین کے اندر سے اسی کی مرضی سے یہ کونپلیں نکلتی ہیں، یہ فصلیں نکلتی ہیں۔ لہ الحکم، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک وقت آئے گا کہ تم سب اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، پلٹ کے جاؤ گے، کائنات کو ختم کر کے اللہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ قل، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ رات کے مالک ہم، دن کے مالک ہم، سیاہ و سفید کے مالک ہم، آسمان و زمین کے مالک ہم، بادشاہتوں کے مالک ہم، پانی پر ہمارا قبضہ، زمین پہ ہمارا قبضہ، ہم بیجتے ہیں تو یہ فصلیں نکلتی ہیں، محنت کرتے ہیں فصلیں نکلتی ہیں، جس طرح چاہے ہم پانی کے رخ موڑ دیں، یہ سارے کمال ہمارے ہیں۔ میرا پیغمبر یہ جو کہتے ہیں نا، قل ارائیتم ان جعل اللہ
علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میرا رب کہتا ہے، میرا پیغمبر ان کو کہے ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے کچھ کہو تو صحیح. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں تمہارے اوپر قیامت تک ہمیشہ سرمدن، ہمیشہ الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہارے اوپر رات طاری کر دوں، دن کبھی بھی نہ نکلے، تو مجھے بتاؤ اگر رات ہی رہے دن نہ آئے، رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، دن کی روشنی اجالا تمہارے اوپر نمودار نہ ہو، تو میرا اللہ کہتا ہے من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے یاتیکم بضیاء، جو تمہارے اوپر اجالا لا سکے، تمہیں روشنی کی کرنیں دے سکے. افلا تسمعون، سن لو سمجھ لو. اللہ کہتا ہے سن لو سمجھ لو پرکھ لو، اللہ کے سوا کوئی نہیں. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رات نہ لے کے آئے، دن دن ہی رکھ دے، 24 گھنٹے دن رہے، 24 گھنٹے اجالا رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے جو تمہارے اوپر رات کی تاریکی لے کے آئے. رات کی تاریکی ہے کیا؟ تسکنون، تمہیں سکون دیتی ہے رات، تمہیں نیند دیتی ہے رات، تمہیں امن دیتی ہے رات، تمہیں چین کی زندگی گزارنے کا گر دیتی ہے رات. وَمِن رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے. لِتَسْكُنُوا، رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی، دن اللہ نے روزی کمانے کے لیے بنا دیا. اللہ کہتا ہے مالک کوئی نہیں، مالک کون ہے؟ میں. کوئی نہیں پانیوں کا رخ موڑ سکتا، کوئی نہیں زندگی کی رمق لے سکتا، کوئی نہیں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتا، کوئی نہیں دریاؤں اور آبشاروں کا رخ موڑ سکتا. یہ قدرت کس کی ہے؟ رات اور دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہماری آنکھوں میں نیند لانے کا بھی اختیار کسے ہے؟ اسے. قرآن کہتا ہے سورہ نجم کے اندر وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، نہ تم اپنی مرضی سے ہنستے ہو نہ اپنی مرضی سے روتے ہو، تمہیں ہنساتا بھی اللہ، تمہیں رلاتا بھی اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، تمہیں مارتا بھی اللہ، تمہیں زندہ رکھتا بھی اللہ ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تمہیں بیٹے بیٹیاں جوڑا بنا کے کون دیتا ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے من نطفۃ اذا تمنا، اور جو یہ تم نطفہ ٹپکاتے ہو، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اسے بھی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، غنی بھی اللہ کرتا ہے، فقیر بھی اللہ کرتا ہے، مال بھی اللہ دیتا ہے، چھین بھی اللہ لیتا ہے. تو یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، دوسری مرتبہ بھی پیدا اللہ کرے گا. قرآن کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لوگوں تمہارا اختیار کچھ نہیں. وما تشاءون، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا. الا ان یشاء اللہ، جو رب چاہتا ہے وہ ہوگا. جو تمہاری منشا ہے وہ نہیں ہوگا، جو رب چاہتا ہے وہی کائنات کے اندر ہوگا. میرا رب سمجھاتا ہے سورہ واقعہ کے اندر بھی نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. رب کہتا ہے فلولا تصدقون، پھر تم میری قدرت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم پھر میرے رب ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ فلاں نے ہمیں دیا ہے بیٹا؟ کیوں کہتے ہو فلاں نے ہمیں بیٹی دی ہے؟ کیوں کہتے ہو فلاں ہمارا مالک ہے؟ کیوں کہتے ہو فلاں نے ہماری جھولی ہری بھری کر دی ہے؟ فلولا تصدقون نحن خلقناکم، پیدا ہم کریں اور تم ہماری قدرتوں کی تصدیق نہ کرو، غیروں کے پاس چلے جاؤ. افرأیتم ما تمنون، بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو
انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے تم نہیں کرتے پیدا، تمہارے تو اختیار میں کچھ نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کی آڑ رکھی ہے، ہم نے موت کا پردہ رکھا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے کہ تمہاری 60 سال زندگی یا 50 سال زندگی یا کتنی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، کوئی طاقت نہیں زیر کر سکتی، کوئی طاقت نہیں عاجز کر سکتی، کوئی طاقت نہیں ہمیں محکوم کر سکتی، کسی طاقت کی ہمارے اوپر مرضی نہیں چل سکتی۔ وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم، اگر تم نے نہ مانا میں تمہیں بدل دوں گا۔ الا نبدل امثالکم، تمہیں بدل دوں گا اور تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق لے آؤں گا، تمہاری جگہ پہ دوسرے انسان لے آؤں گا جو میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا جس جگہ کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں میں ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا۔ یہ رب کہتا ہے افرائیتم ما تحرسون، یہ جو بیج ڈالتے ہو نا تم کھیتی میں زمین پر، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم نہیں اگاتے ہم اگاتے ہیں۔ رب کہتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم اسے چورا چورا کر دیں تمہاری فصل کو، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم اسے چورا، کوئی بھی نہیں ہے جو اسے سیدھا کرے گا۔ فظلتم تفکہون، پھر تم کہو گے، حیران ہو جاؤ گے، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے، انا لمغربون، اور کہو گے ہمارے اوپر تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ یہ پھر انسان کے زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، افرائیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم بڑا بڑا پانی پیتے ہو نا میری زمین سے، یہ جو تشربون تم پیتے ہو پانی، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے ہم نے نازل کیا ہے، تم نے نہیں نازل کیا، اسے ہم نے نکالا ہے، تم نے نہیں نکالا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم تمہارے اس پانی کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، کسیلا بنا دیں، بد ذائقہ بنا دیں، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ سلگاتے ہو نا، آگ، یہ درختوں سے جو پیدا درخت ہوتے ہیں، افرائیتم النار التی تورون، اللہ کہتا ہے ان درختوں کو تم نے پیدا نہیں کیا، انتم شجرتھا ام نحن المنشئون، ہم نے اگایا زمین کے اندر، اس سے تم آگ لیتے ہو۔ نحن جعلناھا تذکرہ، یہ ہم نے تذکرہ بنایا ہے، نصیحت بنائی ہے۔ درختوں کو دیکھو، آگ لیتے ہو، نصیحت حاصل کرو، پانی لیتے ہو، پانی پیتے ہو، نصیحت حاصل کرو۔ تم کائنات کے اندر اولاد تمہاری پیدا ہوتی ہے، رب کہتا ہے اس سے نصیحت پکڑو، یہ تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کھیتی نکلتی ہے، فصل اگتی ہے، یہ بھی تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اللہ کہتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے عظیم رب کی تعریف کے ساتھ۔ تمہارا کام اتنا ہے، اللہ کی نعمتیں لوٹتے رہو، اللہ کے انعامات لیتے رہو، لیکن فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمدیں، یہ تمہاری زبان کے اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، میرے وجود کا مالک، ساری کائنات کی چیزوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔